ہمارا دین اسلام تمام پیغمبروں اور تمام نبیوں پر ایمان لانے کو لازم قرار دیتا ہے۔ آپ دیگر جو آسمانی یا الہامی مذاہب ہیں ان کو اگر پڑھیں یا ان کے افکار کا مطالعہ کریں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تمام انبیاء کو مانتا ہو، تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہو۔ صرف ہمارے دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات فرما دی۔ مومن وہ ہیں جو کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اس حوالے سے کہ اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر نہیں لانا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ ایسا کوئی فرق انبیاء اور رسول کے درمیان نہیں ہے۔ جو شخص ایسا فرق کرتا ہے اس کا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں ان کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ درمیان میں کتنے نبی آئے ہیں کوئی حتمی تعداد ہمیں اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ بعض روایات میں 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ایسی کوئی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ لہٰذا ایک مسلمان یہی عقیدہ رکھے اور یہی اقرار کرے کہ میں اللہ رب العزت کے تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں، وہ جتنے بھی ہیں۔ اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ان کے نام ملتے ہیں، ان کی تعلیمات ملتی ہیں، ان کے اوصاف ملتے ہیں، ان کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ایسے انبیاء پر تفصیلی ایمان لانا لازم ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ہیں، ان کا واقعہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، دیگر انبیاء ہیں۔ تو 25 نبیوں کا تذکرہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ احادیث میں بھی کچھ اور انبیاء کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جن انبیاء کا تذکرہ ان کے نام اوصاف کے ساتھ، ان کے واقعات کے ساتھ موجود ہے، ان پر تفصیلی ایمان لانا لازم ہے۔ یعنی ان کا نام ہے، ان کے نام پر بھی ایمان لانا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم تھا، ہمارے باپ جو سب سے پہلے انسان تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام ہے، باقی انبیاء جن کا نام آیا ہے ان کے نام پر ایمان لانا بھی لازم ہے کہ یہ نام تھا ان کا، اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔ اور جن کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ اور جن کا کوئی نام یا کوئی واقعہ ذکر نہیں ہوا ان پر اجمالی ایمان لانا لازم ہے۔ اجمالی ایمان اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ اجمالی ایمان ہے۔ اور تفصیلی ایمان کا مطلب کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے یہ واقعات ہیں۔ تو ہم سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس حوالے سے ہم فرق نہیں کرتے کسی نبی میں بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بہت سے انبیاء تھے بے شمار جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں سے کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص شان اور خاص مقام دیا ہے، جن کے خاص فضائل ہم تک قرآن و حدیث کے ذریعے پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔
میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ 5 انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبر قرار دیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے، ان کی یہ شان ہے اور مقام ہے کہ وہ ان 5 انبیاء میں شامل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں بڑی استقامت دکھانے والے اور اللہ رب العزت کی راہ میں بہت قربانیاں دینے والے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو معجزات دیے تھے، کچھ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، کچھ کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور کئی ایک معجزات ایسے ہوں گے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت میں جن معجزات کا تذکرہ ملتا ہے ہم صرف ان پر ایمان لاتے۔ تو ان معجزات میں بھی بعض انبیاء جو ہیں وہ فائق ہیں، یعنی خاص مقام رکھتے ہیں، کسی کو زیادہ معجزات ملے، کسی کو کم معجزات ملے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنا لازم ہے کہ جو معجزات ہمیں نظر آتے ہیں یا ہم جن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان معجزات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے معجزات والے نبی کی شان اور مقام باقیوں سے زیادہ ہو۔ یعنی معجزات کسی نبی کی شان اور مقام دوسروں سے زیادہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ اس نبی کی حقانیت کے لیے، اس نبی کی صداقت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو دعوت فکر دینے کے لیے اللہ رب العزت معجزات عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ انبیاء کے معجزات کو سامنے رکھ کر ان کا مقام طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، کہ ہم جس معجزے کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ حقیقت میں وہ سب سے بڑا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص ایسی نشانی ہے، قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج دے دیا گیا۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں، 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورت لے آؤ جو قرآن کریم کا مقابلہ کرتی ہو فصاحت و بلاغت میں، اسلوب میں، بیان میں، لے آؤ۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس چیلنج کو، اور بظاہر دیکھنے میں کتنا آسان ہے کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، جو اس وقت بھی لوگ اس زبان کو بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں اور قیامت تک بولتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ اور بڑے بڑے شعراء، ادباء اس وقت بھی موجود تھے عربی زبان میں جو لوگوں کو حیران کر دیتے تھے، ایسی نثر، ایسے جملے کہتے یا ایسے اشعار کہتے کہ لوگ عش عش کر اٹھتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی کوئی تخلیق سامنے نہیں لا سکا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، بظاہر دیکھنے میں بالکل آسان لگتا ہے، لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں کوشش، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہو سکے، نہ قیامت تک کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یوں یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں جو علوم ہیں، جو حقائق ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، آج تک سائنسدان ان حقائق کو دریافت کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کو آج تک دریافت نہیں کر سکتے، اور روز بروز سائنسدانوں کو اور دیگر جو ماہرین ہیں ان کو قرآن کریم سے ایسے ایسے حقائق ملتے ہیں کہ وہ ان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کتنے سائنسدان ایسے ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر مسلمان ہو، یہ اس کی حقانیت اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اگر
کسی نبی کو یہ معجزہ ملا ہے کہ اس نے ہاتھ پھیرا ہے اور بیماری والا شخص جس کو کوڑ کی بیماری ہے وہ صحیح سلامت ہو گیا ہے، یا نابینا شخص کو بینائی مل گئی ہے، تو کوئی شخص سمجھ لے یہ تو بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کی نسبت۔ تو ہر شخص کی عقل جو ہے ضروری نہیں کہ وہ درست سمجھتی اور سوچتی ہو۔ تو بہرحال معجزات کی کثرت یا معجزات کی کیفیت یہ کسی نبی کی زیادہ فضیلت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی ایک معجزات ملے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے ایک امتیازی شان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی معجزہ ہوگی۔ ابھی فوت نہیں ہوئے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس پر میں آگے بات کرتا ہوں۔